والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى كلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا نور اللہ. اب میں آپ سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ تھک تو نہیں گئے، پکی بات ہے تھک گئے ہیں، ظاہر ہے کافی دیر سے بیٹھے ہیں، بس اب تھوڑا سا ساتھ دیں اور ایک بار نا حق تو ہے ہم نہیں جی ادا کر سکتے اس پاک نام کا جی، لیکن چلو کوشش کرتے ہیں کہ کسی اچھے انداز سے ہم ان کو یاد کریں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا انداز جتنا اچھا ہوگا، آپ کی محبت جتنی زیادہ ہوگی، آپ کی عقیدت جتنی زیادہ ہوگی، کرم بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو میں اگر اس کو پنجابی میں تھوڑا اور سادہ کر دوں تو پھر میں یوں کہوں گا کہ جنہ گوڑ پاؤ گے تو انہیں میٹھا ہوئے گا. حالات حضرت یہ بہت میٹھا ہے، پہلے اس میٹھے کو تو اور میٹھے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ٹھیک ہے جی، تو ایک بار بس پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، پوری محبت کے ساتھ. وقت بھی دیکھو نا حضرت کتنا سونا ویلا ہے. میں اکثر بچوں کو بتاتا ہوں کہ اب تو پتہ نہیں وہ فقیر بھی کہیں چھپ گئے جا کے. حضرت اوے پائیو بیٹھو تھلے، ایک بڑا ہے یار، کیوں اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہو؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ جی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا جی، ایک بڑا ہے اللہ خیر، بس ایزی ہو گیا. تو میرا حضرت جو بچپن تھا نا، تو سردیوں کا رمضان تھا، تو ایک بابا جگانے آتا تھا حضرت. اور میرا وجد کہتا ہے کہ کیونکہ ادھر وہ جگانے آتے ہیں نا، پھر وہ عید کو مانگنے بھی آتے ہیں، تو ان کا تو جگانے کا طریقہ بھی بڑا بےہودہ ہے. کوئی پیپے نہ جگانا پہ ہے، کوئی ٹول نہ جگانے. وہ اتنا سونا وقت ہے یار سجدوں کا، رب کو منانے کا، تو کی کام شروع کیتا ہے، ٹھا ٹھا لائی یہ تو اللہ دے بندے. تو میرا بچپن تھا تو وہ ایک بابا جگانے آتا تھا، تو وہ ایک کلام پڑھ کے جگاتا تھا. اور میرا دل کہتا ہے کہ وہ کوئی عام نہیں تھا، اس کو کسی نے بھیجا تھا. جا امت ایک سبق بھول گئی ہے، یاد کروا کے آیا. تو پتہ کیا پڑھ کے جگاتا تھا رمضان میں؟ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا. آج تو یہ جو ہے نا ماشاءاللہ چشتی صاحب تھے ادھر، ساڑھے چودھری لیاس صاحب، ان کی وجہ سے ہم ویسے جاگ رہے ہیں ادھر جی. ان کی وجہ سے ہم ویسے جاگ رہے ہیں. میں تو جی یاری نبھانا آیا ہوں. اللہ میں بہت وہ اصل میں ہوا کچھ اس طرح کہ ہمارا جو پروگرام تھا نا مغرب کے بعد، وہ بس کچھ مشکل بن گئی، تو وہ عشاء کے بعد ہو گیا. اللہ سب نے کہا کہ ان کو انکار کر دو. میں نے کہا یار امام حسین دا دینے تو کیوں کسی نے پریشان کرنا، آفے ہو جانے ہیں. تو میں آفے ہو گیا، منو نہیں ہون دیتا، کیونکہ مجھے پتا تھا وہ مولوی ہے، سارے نے حضرت ادھر چڑھ دوڑنا، ہو سکتا ہے اس کو مسجد سے بھی نکال دیں. وہ کچھ بارش بڑی تھی نا حضرت، وہ پروگرام مغرب کے بعد ہو ہی نہیں سکا، وہ پھر ہمیں عشاء کے بعد. اگر وہ نہ ہوتا تو میں نے پھر بڑے وقت سے آپ کے پاس آ جانا تھا. تو آج ہمیں وہ ویلا میسر ہے. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا. تو پتر ویسے ہی ویلا ہی ہو.
اوپر سے رات بھی دیکھو نا کون سی عاشورہ کی رات ہے، تو پھر آج بھی چولی مارنی ہے، جتنی محبت ہے نا پتہ ساری۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اس لیے ایک بار حضرت جی محبت کے ساتھ جی، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور۔ اللہ جب بھی موقع دے تو محبت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور میں آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ ہمارے منہ میں یہ جو زبان ہے اس کا اور کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے دی ذکر کے لیے ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ ہم اس سے جو کام لے رہے ہیں نا یہ اس کا مقصد ہی نہیں ہے، اس کا مقصد ہی ذکر ہے، اس کا مقصد ہی تلاوت ہے۔ کیونکہ اگر جھوٹ بولیں تو وہ کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر غیبت کریں تو وہ کہہ رہا ہے زنا سے بدتر ہے جی۔ اس لیے اس کا مقصد ہی کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اور میں کہتا ہوں یار پتہ نہیں ہمیں کو شاید بات سمجھ نہیں، بابوں نے تو بات سادہ سادہ کر کے سمجھائی ہے۔ کسی نے خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں دل یاد لئی بنایا ہے، بتا دیا نا بھی دل کا مقصد کیا ہے۔ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ یہ مقصد ہے، یہ دل یاد کے لیے، زبان ذکر کے لیے، اور آنکھیں ان کی دید کے لیے۔ یہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ جب ولادت ہوئی نا تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، تو یہی بات معروف ہوئی کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نہ بینا ہے حضرت، کیونکہ آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے بالکل کٹ کے۔ اور لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تب مکہ شریف میں نہیں تھے، آپ کہیں باہر تھے۔ جب تشریف لائے حضرت علی کی پیدائش کی خبر آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، آپ اپنی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دینے گئے۔ باتیں ہوئیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے خوشی ہے بچے کے آنے کی، لیکن ایک دکھ بھی ہے۔ تو پوچھا دکھ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دکھ یہ ہے کہ بچہ نہ بینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دو میری گود میں۔ تو لکھا جیسے آپ نے حضرت علی پاک کو اپنی گود میں لیا نا تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ یہ بات تو ختم ہوئی کہ بچہ نہ بینا نہیں، اپنی آنکھیں کھول دی ہیں۔ وقت گزر گیا، دیکھا جی ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے؟ عرض کی محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا کیونکہ میں چاہتا ہی نہیں تھا کسی اور کو دیکھوں، میں چاہتا تھا آنکھیں کھولوں تو سب سے پہلے اپنا محبوب دیکھوں۔ اور پھر حضرت بات یہاں تک رکی نہیں، پھر آگے وہ میاں صاحب روئے تھے نا حضرت، وہ گجر بابا حضرت کمال حضرت، وہ رویا بالکل ٹھیک ہی حضرت۔ وہ کیا کہتا ہے؟ قدر نبی دی اللہ جانے تیاں جانن اصحابی۔ ہم نے کیا قدر کی ہے؟ سرگی دا ویلا جی، جھوٹ بولنا ہے تو جنہیں مرضی بول لو، صحیح اگر سچ بولنے کیا قدر کی ہے ہم نے؟ وہ کی ہے قدر ہم نے، سچ بولے آپ۔ قدر نبی دا جانن والے وچ سونگے شہر مدینے۔ ہم نے کیا قدر کی ہے؟ بس ہم نے اتنا ہی کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 12 ربیع الاول آئی تو جھنڈیاں لا لئیاں، جلوس کٹ لیا، 10 محرم آئی تو محفل کر لی، یا کسی نے سبیل لگا لی، کسی نے کوکیر کھور بانٹ دی۔ اس سے آگے بڑھ کے ہم نے کیا کیا؟ کیا قدر کی؟ بالکل کوئی سچ بولیا اس گجر بابے نے، اسی پھر اللہ نے شان بڑھائی اور شان بڑھائی اور شان بڑھائی۔ میرے خیال سے جس محفل میں میاں صاحب کا کلام نہ پڑھا جائے محفل ہی پھیک لگتی ہے۔ اور میرا تجربہ ہے کہ اتنا مقبول ہے وہ بابا اللہ اور اللہ کے رسول کی، میرا مشاہدہ ہے۔ کئی حضرت میں نے محفلیں دیکھی ہیں، اگر کسی نے کو میاں صاحب کا کلام نہیں نہ پڑھا، رب نے سامنے بیٹھے کسی بندے دے دل چ پاڑے اوہی بو جی 2 شعر میاں صاحب دے بھی
اتنا مقبول ہوا وہ بابا، کیوں؟ بولے سچ نے، اس نے امت کو آئینہ دکھایا، تم نے قدر نہیں کی کوئی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن اصحابی، قدر انہوں نے کی۔ یہ تو نوجوان بیٹھے ہیں نا جی، یہ حضرت اسما حضرت جی، جناب صدیق اکبر کی یہ شہزادی ہیں حضرت بڑی۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کی نا، 2 ڈیوٹیاں لگیں، ایک ابو بکر کو ساتھ لیا، مولا مشکل کشا کو چارپائی پہ لٹایا حضرت۔ دونوں ڈیوٹیاں بڑی ڈاڈی تھیں، ساتھ والی بھی چارپائی والی بھی، ڈاڈیاں ڈیوٹیاں۔ ساری امانتیں حضرت علی کے سپرد کی، فرمایا دے کے تو بھی آ جانا حضرت جی۔ ابو بکر کو ساتھ لیا، کافر چلے جی پیچھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے غار ثور کو نوازا، اللہ نے کرم یہ کیا کہ مکڑی نے جالا بن دیا غار کے منہ پہ، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ کافر آئے غار کے منہ تک آئے وہ، لیکن انہوں نے کہا اگر غار کے کو اندر گیا ہے تو جالا ٹوٹنا چاہیے تھا، انڈے گر جانے چاہیے تھے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ غار کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام اور صدیق اکبر غار ہی میں موجود تھے، لیکن سکون نہیں جی، تلاش ہو رہی ہے۔ وہ لکھا جی رات کے اندھیرے میں نا، میں نوجوانوں سے اس کو اے قدر سنی نظر آؤ، وہ رات کے اندھیرے میں نا کھانا دینے جاتی تھی غار کے اوپر، غار ثور پہ۔ کسی کافر نے دیکھ لیا حضرت اسما کو، اور اس نے ایک مخبری کر دی حضرت، اس نے مخبری کر دی حضرت کہ میں نے رات کے اندھیرے میں حضرت اسما کو پانی لیتے جاتے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کو پتہ ہے محمد اور ابو بکر کدھر ہیں۔ اب لکھا ہے جی وہ ابو جال نا کچھ ساتھیوں کو لیا اور حضرت ابو بکر کے گھر آیا۔ بچی تھی جی، کیا مشکل تھا اسے اگلوانا؟ پہلی بات عمر تھوڑی ہے، دوسری بات ہے بچی فیمیل، فطرتاً اللہ پاک نے دل کا نرم اور کمزور پیدا کیا، کیا مشکل تھا اسے اگلوانا حضرت۔ اس نے آ کے نا دروازے پہ دستک دی، اور اللہ کی کرنی دروازہ بھی حضرت اسما نے کھولا۔ اب اس نے پورا روب اور پریشر ڈال کے نا حضرت اسما کو کہتا ہے اسما کدھر ہے محمد اور تیرا والد؟ انہوں نے حکمت عملی سے کام لیا جو بنتی بھی تھی حضرت۔ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کوئی۔ لکھا ابو جہل نے کوئی دوسری بات نہیں کی، اس نے اتنے زور سے حضرت اسما کے رخسار پہ تھپڑ مارا کہ آپ کی بالی ٹوٹ کے نا آپ کے رخسار میں پیوست ہوئی حضرت، خون کا فوارہ چھوٹا، حضرت اسما وہ گری جا کے حضرت۔ لیکن قربان جاؤں جی، اقبال نے ہمیں نہیں کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عاشق نو کتنے ڈر لگتا ہے، اٹھ کے کھڑی ہو گئی حضرت، اور ابو جہل کو للکار کے کہا ابو جہل پہلی بار حکمت عملی سے کام لیا، تجھے بتایا نہیں کہ میرے محبوب اور میرے والد کدھر ہیں؟ اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتا ہے، آج ذرا پوچھ کے دس، آج ذرا پوچھ کے دس، پتہ لگے تیرے کفر میں زیادہ طاقت ہے یا عشق مصطفیٰ میں زیادہ دم ہے۔ لکھا ہے ابو جہل رو پڑا، ابو جہل رو پڑا، کہتا ہے محمد کی محبت نے بچیوں کو بھی اتنا طاقتور کر دیا کہ اب وہ بھی ابو جہل کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں۔ وہ تو لکھا بیچ میں کچھ 4-5 بندے پڑے اور انہوں نے بات ختم کروائی، پوچھ نہیں سکے حضرت، انہوں نے قدر کی، چھوٹی سی بچی تھی ابھی، انہوں نے قدر کی، تو میں کیا قدر کی؟ کیا صرف ایک دن سبیل لگانے سے پورا ہو گیا کام؟ کیا تھوڑے سے چاول بانٹ کے تو سمجھتا ہے کربلا والوں کا حق ادا ہو گیا؟ قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانن اصحابی۔ اچھالی کیوں آنکھیں نہیں کھولی؟ عرض کی محبوب اس لیے نہیں کھولی، میں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، میرا جی چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں کوئی نہ میرے سامنے آئے، جب آنکھیں کھولوں سب سے پہلے اپنے محبوب کا نظارہ دیکھوں۔ آپ آئے، میں نے کھول دی۔ اب اس سے آگے سنو، اس کو کہتے ہیں، وہ تو عشق تھا نا حضرت، اب ذرا قدر سننا حضرت جی۔ پھر دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس دن سے علی نے اپنی ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھ لیا، حضرت علی نے آنکھیں کھول کے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ آسمان نہیں دیکھا، والد کو نہیں دیکھا، والدہ کو نہیں دیکھا، چاند نہیں دیکھا، تارے نہیں دیکھے، کچھ نہیں دیکھا، آنکھوں نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ محمد مصطفیٰ کا رخ زیبا دیکھا، اور نہیں جی کچھ دیکھا۔ سب سے پہلے علی پاک نے جس کو دیکھا وہ رخ مصطفیٰ تھا، اور کچھ نہیں دیکھا۔ سب سے پہلے آنکھیں کھلی تو آنکھوں نے مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا۔ فرمایا سن، پھر
سن ذرا، فرمایا پھر جس دن سے سب سے پہلے ان آنکھوں سے علی نے اپنا محبوب دیکھا، فرمایا پھر آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا، ان آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی۔ انہوں کہندے نہیں قدر نہ علی ہے نہ اکھاں انہوں نے ویکھیا، ہن اور کچھ نہیں ویکھنا۔ اس کو کہتے ہیں قدر، اس کو کہتے ہیں قدر، اس کو کہتے ہیں قدر۔ فرمایا علی اب ان آنکھوں سے ان کو دیکھ لیا ہے، اب ان آنکھوں سے، فرمایا اپنی شرمگاہ بھی آج تک کبھی علی نے نہیں دیکھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے۔ یہ قدر ہے۔ یہ لکھا ہے نا جی، نبی پاک علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، جناب جبرائیل نے رکاب پکڑی، وہ مکہ سے سفر شروع ہوا، مکہ جی، پھر مسجد اقصیٰ جی، پھر جناب پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، سدرۃ المنتہا، چلتا گیا سب۔ ایک مقام ایسا آیا، جناب جبرائیل نے عرض کی محبوب اب آگے نہیں جا سکاں گا۔ پوچھا جبرائیل کیوں؟ عرض کی محبوب اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے۔ جناب جبرائیل رہ گئے، محبوب پاک تشریف لے گئے۔ اب اتھے بزرگاں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل، اگر جبرائیل کی جگہ ہوتے نا ابو بکر تو پتہ انہوں نے کیا عرض کرنی تھی، محبوب پاویں سڑ جاؤں گا جانا میں نہ لیجئے، پاویں میں سڑ جاؤں گا جانا میں نہ لیجئے، انہوں نے کہا ساتھ نہیں میں چڑھنا، پاویں میں سڑ جاؤں جانا میں نہ لیجئے۔ قدر نبی دا اے اللہ جانے تے یا جانن اصحابی، قدر تو انہوں نے کیا یار، تو میں کیا کیا، تو میں کچھ بھی نہیں کیا، تو نے اور میں نے بس باتیں کی ہیں، تو نے، اس لیے پتر بات زیادہ بڑھاؤں گا نہیں، قدر کر لو پتر۔ اور میں جتنے نوجوان پتر بڑا سستا سودا، اوکھے سودے سارے کر گئے، انہوں نے نانا کی امت کے لیے کوئی مشکل کام چھوڑا ہی نہیں ہے، قربانیاں بھی دے دی، نیزوں پہ قرآن بھی پڑھ دیا، سجدوں میں سر بھی کٹوا لیے، تمہارے لیے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں انہوں نے کہ امت کو بھی کچھ مشکل کرنا پڑے، سارے مشکل امتحان نا خود لے لیے، نانا جان کی امت کے لیے کوئی مشکل نہیں چھوڑی۔ اوکھا ہے سب سے اوکھا جی کہ نیزے تو قرآن پڑھنا، دے لیا خود ہی امتحان کہ یہ امتحان میرے نانا جان کی امت کو دینا ہی نہ پڑے، ہم دے لیتے ہیں، ہم نیزوں پہ قرآن پڑھ دیتے ہیں، ہم سجدوں میں سر کٹوا لیتے ہیں، ہم بھوک برداشت کر لیتے ہیں، ہم پیاس برداشت کرتے ہیں۔ اللہ حضرت ان کی بھوک پیاس کدھر سے آئی؟ ارے وہ تو وہ تھے جن کے جوڑے بھی جنت سے آتے تھے، ان کو بھوک برداشت کرنی پڑے؟ یزیدی اتنے جوگے ہو گئے کہ ان پہ روٹی اور پانی بند کریں، ان کی اتنی ہمت کدھر سے آ گئی؟ حضرت منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتا، یہ تو ایم ہی حضرت آپ کو سنا رہے ہیں، وہ یہ اور کچھ نہیں، صرف ایک کی بات تھی، اور وہ کیا؟ حسین راضی برضا تھے، بس کوئی دوسری بات نہیں، کوئی زور نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی جناب اتنے ہزار کا لشکر نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تھا نہیں، میں اس کو سمجھتے کچھ نہیں، اور میرے امام اپنی مبارک انگلی سے اشارہ فرما دیتے، فوجیں اڑ جانی تھی ساری کی ساری۔ کیا جبرائیل امین نہیں گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں؟ خلیل یہ کیا آگ لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے خلیل کو ڈالیں گے، اشارہ کریں پر مار کے بھی اڑا دوں گا ساری۔ فرمایا آپ پہ آیا کہ اللہ نے بھیجیا؟ کیا نہیں، آپ پہ آیا۔ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جناب اسرافیل آئے جی، اجازت دیں جی میں ابھی سور پھونکتا ہوں، ساری آگ اڑا کے رکھ دوں گا۔ فرمایا خود آیا ہے، میرے مالک نے بھیجیا، آپ پہ آیا۔ ساڑھے کو نہیں دیکھا جا رہا ہے منظر کہ اللہ کا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہم اللہ کی اجازت، اللہ نے نہیں، ہم خود ہی آئے ہیں۔ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسرائیل آئے، انہوں نے کہا کون آپ کو آگ میں پھینکے گا، میں روحیں قبض کر لوں گا سب کی، حکم کریں ایک بار۔ فرمایا نہیں جی میں میرا مالک راضی۔ تو میں کہتا ہوں حضرت پتہ نہیں ادھر کون کون آیا ہو، ادھر پتہ نہیں کون کون آیا ہو، حضرت کس کس نے کیا کیا اپنی خدمت پیش کی حضرت جی۔ میں تو کہتا ہوں حضرت، میرا وجد کہتا ہے، میرا عشق کہتا ہے حضرت، یہ کہتے ہیں جی پانی بند، پانی بند، ٹھیک ہے بند، کھڑی ہیں فوجیں، نہیں انہوں نے پانی لینے دیا، نہیں انہوں نے پانی پینی، لیکن میرا وجد کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، وہ اپنے زوم میں کھڑے تھے جی، اسی امام علی مقام تے پانی بند کر چھڑیا، جاؤے پدھی کا شوربہ، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اہل بیت اطہار سے گستاخیاں بے باقیاں، ہیں جی وہ اپنے زوم میں کھڑے تھے، وہ چوڑے ہو جو تمہاری اتنی اوقات کہ تم ان پہ پانی بند کرو، جن کا بچپن میں آ کے جھولا جبریل جھلایا کرتے تھے،
کیا ان کا بھی زوم ہوگا حضرت جی پانی بند کر کے کھلوتے ہیں اور چوڑیا تو پانی بند کر کے نہیں کھلوتا میرے امام پاک آپ پانی چھڑ کے کھلوتے ہیں تو تیرا زوم تھا کہ میں پانی بند کر دیا جا شمر پلیت جا ابن زیاد گندے آدمی وہ اپنے زوم میں کھڑے تھے وہ پانی بند کر کے نہیں کھڑے تھے میرے امام حسین خود پانی چھوڑے کھڑے تھے کیونکہ حضرت یہ چشتی ہاؤس ہے جی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی جن کے دم قدم سے حضرت یہ سارے چشتی دیے جل رہے ہیں ادھر حضرت تو بعد جناب قطب صاحب تو بعد بابا صاحب تو بعد پھر اگو دو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت قبلہ صابر جی پھر اگوں ٹردیاں نور محمد مہاروی حضرت شاہ سلیمان تونسوی پھر اگے جناب سیال شریف پھر اگے گولڑا شریف پھر اگے بھیرا شریف لیکن کام تو چلے گا نا زیادہ یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز کا شورا ہوا نا تو کہتے ہیں میں بھی مرید ہونے کے لیے گیا حضرت تو کیونکہ حضرت یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا انہوں نے بہنا کھلونا بڑا ڈاڈا کام ہے حضرت جی بہت ایک پیر پھوک کے رکھنا پہنتا پتہ نہیں کہڑے ویلے بابا کہڑے موڈ چ حضرت جی بابا میں حضرت ایک دن میرے حضرت صاحب نا میری شادی ہوئی مجھے فرمان لگے مولوی جی اللہ نے بڑے پیسے دینے تھے ذرا سامنا جی اپنا آپ وہی ہویا حضرت جی پرس بند نہ ہوئے میرے کو اتنے اللہ نے پیسے دیے بس بے وقوف نہیں سمجھ آئی کیا تے نری اگ نہیں حضرت جی انہوں نے بڑا سام کے ٹرنا پتہ نہیں کہڑے ویلے بابے دا کی موڈ دل چ کی آ جائے سکا رگڑیا جائیں تو سکا ہی رگڑیا جائیں حضرت ایک محفل تھی حضرت بیٹھے ہوئے میں بھی بیٹھا میں حضرت جی بٹوا کھول کے نا حضرت دے سامنے رکھ چھڑیا حضرت کی آنکھیں بند تھی کھول کے نا بٹوا ویکھیا پورے پاسوں نظر پوا کے نا میرے تے آئی یہ نہیں چول ماری ہے منو کہندے نے ہاں میں جناب دعا کرو ود جان پھر آنکھیں بند من فرماندے نے مولوی جی کو سمجھ بیٹھے ہو انہوں پھنس گیا حضرت دے ہاں ان کی جواب دینا ہے میں حضرت جی نہیں سمجھیا دے کچھ نہیں فرمایا لد ودن نالوں نہیں کدی کسی نے دعا کرائی دعا تے بندہ اسے شاید ہی کراندہ جنہوں بندہ کچھ سمجھتا ہے سمجھ بیٹھا ہے منو اینج پھڑ کے نا حضرت نے بٹوا سٹیا پھر میں جب بینک سے جمع کرا دے پھر حضرت جو 12 سال میں بھگتے ہیں نا میں نے پتا بڑا ڈاڈا کام ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ اگ نہ یارانی ہوں نے حضرت جی ہاں کچھ ہوتے ہیں کریم لیکن انہوں نے کوئی ڈرنا ہی چاہیے حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں میں خواجہ صاحب کی خدمت میں گیا کیونکہ کہتے ہیں جدو کسی اللہ دے ولی کل جا تو دل سام کے رکھی کیونکہ دلان دے خیال پھڑ دے نہیں وکری گل بول دے نہیں کیونکہ جب بولن گے تو رتبہ کٹے گا ودے گا نہیں یہی تو انہوں کا کمال ہوں انہوں نظر آتا ہوں اگلے دے دل تیرے لیے کی پامڑ بلن ڈیا پھر بھی چپ کر کے گلے لا لیندے یہ تو ودتا ہے جب بول پین وہ راز کھول چھڑیا تھلے تھلڑی کلاس فیل چل تھلے پھر کچی ٹورو نو پھر ساڈا راز کھولیا سو اتنے جڑا جنہ جرے گا یہ تو اس سے کیا حضرت جی یہ قمیض تے ہوتے تھوڑا جہا ماس تے ہڈیاں یہ نہیں فقیر کو نظر آتا اس سے آگے کیا ہو رہا ہے اندر لیکن اس کا بڑھتا ہی ایسے اس کو پتہ ہوتا ہے اگلے کے دل میں تیرے لیے کیا پامبڑ بلا ہوا ہے اس وقت پھر بھی ہاتھ پھڑ کے نال لا لینا وہ ہر مالک خوش ہوندا ہے واہ بندیا ساڈے لئی میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جب یہ قافلہ لے جایا جا رہا تھا نا راستے میں ایک امام صاحب ہے مجھے نام نہیں ان کا یاد اگر کسی کو ہے تو بول پڑے وہ زیارت کے لیے آئے حضرت امام زین العابدین کو بیڑیاں لگیں وہ رو پڑے دیکھ کے پوچھا کیوں رو رہا ہے انہوں نے کہا آل رسول کو بیڑیاں ڈلیاں روؤں نا لکھا میرے امام صاحب نے جھٹکا دیا بیڑیاں ٹوٹ گئیں فرمایا کون ہے اوئے جو آل رسول کو بیڑیاں ڈالے ہم تو اس کی رضا پہ راضی ہیں بس کون ہے پتر وہ گل ہوں آل رسول ہیں وہ ہم تو راضی ہیں اس کی رضا پہ یہ پھر بڑھتے ہیں اندر جے پردہ چپ کر رہنا پھر نال لا لینا وہ کھا کام میں نہ دے تاں تو فقیر کوڑ کوڑ کے جی 38 سال جی چٹا دودھ ہو جاتا ہے اچھا کوڑ پتہ نہیں کی کوڑن برداشت کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جب اللہ کے ولی کے پاس جاؤ دل کنٹرول میں رکھو بابا صاحب کہتے ہیں میں جب خواجہ صاحب کی خدمت میں گیا نا تو جیسے حضرت یہ درخت ہے سامنے کہتے ایک درخت تھا لیکن وہ خشک تھا اور خواجہ صاحب نے اس سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے لیکن درخت خشک کہتے میرے دل سے خیال آ گیا او فرید وہ ٹائم ہی ضائع کیتا ہی تو کتنے آ گئے اے کس طرح دا ولی کہ درخت نہ ٹیک لائے تو درخت خشک رہ جائے ٹائم ہی ضائع کیتا ہی چل ہوں آ گئے ہیں تو بہ کے تو چلیے
کہتے ہیں بس میں جا کے بیٹھا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے نا اس درخت پہ نگاہ ڈالی. درخت حضرت سرسبز و شاداب، پتے، ٹہنیاں، پھل. بابا صاحب کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ایک ہی ہوا ہے. کہتے پھر نگاہ ڈالی، درخت خشک. کہتے پھر نگاہ ڈالی، ٹہنیاں، پتے، پھل. پھر نگاہ ڈالی، خشک. کہتے ہیں پھر نگاہ ڈالی، ٹہنیاں، پتے، پھل، پھر خشک. کہتے کو دو تین بار کر کے نا مجھے کہتے ہیں فرید وہ تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟ تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا؟ بابا صاحب کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت اس میں لڑائی والی کون سی بات ہوگی؟ فرمایا فرید او دی مرضی ہے کہ درخت خشک رہے تو ضرور ہے نورا کروانا ہے. یہ کمال ہے پتر اس کی رضا پہ راضی رہنا. جو جتنا اس کی رضا پہ راضی ہے وہ اتنا کامل ہے. جو جتنا اس کی رضا پہ راضی ہے وہ اتنا کامل ہے. جو جتنا زور والا ہو کے زور نہیں دکھاتا وہ اتنا کامل ہے. حضرت منو اکثر لوگ نا فدو ہے ادھر فدو شدو کوئی نہیں ہوا بڑی وے نہیں میرے تے میں بکری گل نہیں کرنا ہوں کریے کی کلاس ہونی تھی داخلہ لے بیٹھے ہیں جی تو مرنا پینا. انہوں پیرا نے پہلے آکھیا سی مولوی سلیمان پیری کہ فقیری تو پتر میں کلا ہاں میں جو سارا شدرانہ اپنے آن تو پہلے کٹھا کرا میرا نام سلیمان نہیں. انہوں پسند نہیں ہے جی کراں کی میں کلاس ڈاڈی جو داخلہ لے بیٹھا ہوں. جو جتنا راضی ہے پتر اس کی رضا پہ وہ اتنا کامل ہے. اتنا کامل. جڑا بول پیا او فرمایا فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا؟ وہ اس کی مرضی ہے خشک رہے تو ضرور سبز کرنا ہے. اچھا کہتے ہیں مجھے آگے سے فرمانے لگے چل جا کتب دے کھول تیری خبر لوے تیرا فیض ہوتے. بابا صاحب فرماتے ہیں میں جو ہے نا اجمیر سے دہلی آیا. اب کتب صاحب کو بھی نہیں میں نے دیکھا تھا. وہ لکھا ہے کہ کتب صاحب پہ بڑی چھوٹی عمر میں کرم ہو گیا پر جوانی جو کرم ہوا حضرت. ابھی لکھا ہے داڑھی بھی تھوڑی تھوڑی نکلی ہوئی تھی. بابا صاحب اچھی خاصی داڑھی تھی آپ کی. وہ کہتے جب میں پہنچا نا تو میں نے جا کے وہاں پوچھا کہ بھئی اتنے کوئی کتب صاحب نامی بزرگ ہیں. وہ لکھا بچے کھیل رہے تھے اور کتب صاحب کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے. کہتے کسی نے اشارہ کر کے کہا او نے کتب صاحب. داڑھی مبارک ابھی تھوڑی تھوڑی نکلی ہوئی تھی. بابا صاحب کہتے ہیں میں پھر مار کھا گیا. پھر دل چ خیال آیا میں نے کہا فرید وہ پیر تے ملیا لیکن منڈا پیر تے ملیا لیکن منڈا. کہتے ہیں بابا صاحب نے خواجہ کتب صاحب نے میرا خیال پکڑ لیا. کہتے ہیں کتب صاحب گئے اندر میں باہر کھڑا تھا. کہتے جب کتب صاحب باہر آئے نا تو چٹی دودھ تے اڈی لمبی داڑھی. مجھے فرمان لگے فرید ہوں تیرے پیر بنن دے لائق ہویا کہ نہیں ہویا؟ راضی ہے او فرید تجھے کیا لگے عمر سے تجھے سادے سے گرد ہونی چاہیے. سادے جی کو وعدہ کاٹا ہویا پھر گل کریں تینوں عمرہ نہ کی لگے. میرا رب چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے چاکھن انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. یہ کرم کی باتیں یہ کرم ہے پتر. یہ اتھے صرف یہ تھا راضی برضا. باقی چاہتے نقشہ بدل دیتے کربلا کا. اگر چاہتے تو نقشہ بدل دیتے حضرت. پھر حضرت جی گجران دا بابا میاں محمد بخش رحمت اللہ کمال کر گئے. حضرت کیا کہا طاقت ہندیاں زور نہ لایا. لبو حضرت جی کوئی جڑا طاقت ہندیاں زور نہ لائے لبو حضرت جی کوئی لبیاں نہیں لبتا. طاقت ہندیاں زور نہ لایا. یہ بس جی میں کلوز کروں گا. ایک بڑا معروف ہے جی صوفیوں میں اسم اعظم. وہ لکھا ہے جی اسم اعظم پڑھ کے جو لیکن دسدا نہیں کوئی کسی نے. کوئی ہے جنہوں نعمت کنورٹ ہوتی. اور لکھا ہے اپنے زمانے میں چند ہی ایسے شاہکار ہوتے ہیں جن کو یہ نعمت دی جاتی ہے. ہر ایک دے کول نہیں ہوں. چند دانے ہوتے ہیں چند شاہکار ہوتے ہیں حضرت جن کو یہ نعمت جن کے حوالے یہ نعمت کی جاتی ہے. بھائی وہ کی انہوں کہندے نے جی وہ گڈی ہے بڑی وہ فراری جی فراری دے کسے کسے کی ہوندی ہے. جے فراری بھی سارے کول ہوئے تو فراری کون آکھے انہوں کسے کسے کول ہوندی ہے. یہ بھی نعمت کسی کسی کے پاس. وہ پتہ لگا کوئی بزرگ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا فلاں جگہ ایک بابے ہو رہی نے تو انہوں نے اسم اعظم آندا ہے. وہ گئے ان کے پاس حضرت پتہ لگا اسم اعظم آندا ہے. فرمایا پھر حضور سیکھنا ہے. فرمایا اینج کر کے جا کے نا چونک چ کھلو جا
تو ویکھی جو ہوا پھر آ کے سانوں دسی. وہ سارا دن چونک میں کھڑا رہا, جیسے آپ کا باہر چونک ہے, بڑا مصروف بازار. اب تو خیر خالی ہے نا, ہم نکل آئے ہیں. آپ کو پتہ دن بڑا مشکل ہے گزرنا ادھر سے, اور گاڑی پہ تو ناممکن ہے ادھر جی. وہ کھڑا رہا, کچھ ایسا نہیں ہو. وہ لکھا جب مغرب کی نماز قریب ہوئی نا, اور وہ بھی بس آنے کی تیاری کر رہا تھا, ایک بابا نا جی کھوتے دے لکڑاں پہ لد کے نا جنگل چ وڈ کے پیا, ٹینگراں شینگراں لے کے پیا ہے. وہ جب بازار سے گزرا نا تو ایک لکڑ دی نکر نا ایک سپاہی دی وکھی چ چب گئی. سپاہی نے بھی حضرت آؤ دیکھا نہ تاؤ بابے کو پیٹنا شروع کر دیا. بابے دے نک چ خون, بابے دے یہ ہوں حضرت جی ہوں ہے سپاہی سی, کوئی پرائیویٹ بندہ ہوندا تے شاید بھی کود پیندا وچ, یہ غصہ ہی کردا رہیا کھلو کے. انہیں کہا کدی اج بابے نے مینوں اسم اعظم سکھایا ہوندا نا, میں پڑھ کے سپاہی مار چھڑنا سی حضرت. میں اج اسم اعظم ورت چھڑنا سی حضرت. اج سپاہی نہیں سی ہے میرے ہتھوں حضرت, لیکن آندا ہی نہیں میرے ورگا بیچارے نوں. با کھلو کے کڑدا چھڑدا ہی رہیا حضرت جی. اسے غصے چ نماز پڑھی جا کے گیا بابیاں دے کول. کیا کی ہویا؟ انہیں کہا حضرت جی ہونا کی سی, تسی ویکھو مینوں اسم اعظم سکھایا ہی نہیں کوئی. انہیں کہا کی ہویا؟ انہیں کہا سارا دن تو کچھ نہیں ہویا, میں آن لگا ہاں تو ایک بابا پہ آئے کھوتے تے لکڑاں لد کے. وہ بس جاندے ہیں ایویں سپاہی دی وکھی جی ایویں ٹینگر ہی چبھی ہے. سپاہی نے نہ بابے دی عمر دا لحاظ کیتا, نہ چٹی داڑھی ویکھی ہے, نہ ماریا انہوں. وہ نک چ خون, وہ کن تے مینوں سپاہی تے جڑا غصہ آیا, غصہ تہاڈے تے بھی بڑا آیا. انہوں نے کہا میرے تے کد آیا؟ انہوں نے کہا تسی اسم اعظم نہیں سکھایا. انہوں نے کہا جے سکھایا ہوندا تے کی کرنا سی؟ انہوں نے کہا میں پڑھ کے سپاہی مار چھڑنا سی. انہوں نے کہا پتہ تینوں میں اسم اعظم کدے کو سکھیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جڑے بابے نوں کٹ پین ڈئی میں اودے کو سکھیا ہے. طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. امتحان ہی ہے ہوندا پتر, زور دے کے کہندے نہیں زور نہیں لانا ہے, اے امتحان ہی ہے. اے امتحان ہوندا ہی پھر, زور دے کے کہندے نے زور نہیں لانا ہے, ساڈے لیے پینا ہے. اور جڑا پی گیا او پلوان, جڑا نہ پی سکا کاٹا. جڑا پی گیا او جے کو نہ پیتا گیا کاٹا, او گیا. ہاں جی میرے علی پاک کہہ رہے ہیں, میرے علی پاک فرماتے ہوئے اسی اونوں پلوان منتے ہی نہیں جڑا کسے تے غصہ کڈے. فرماندے نے اسی اونوں پلوان مننے ہیں جڑا اپنے اندر پیے. سن نظر حضرت علی کے کاغذوں میں پہلوان بننا ہے. فرمایا اسی نہیں انہوں پلوان منتے جڑا آپ ود کے کسی نوں چنڈ کڈ مارے. فرمایا اسی پلوان انہوں مننے جڑا نہ مارے. ہاں حضرت جی یہی تو اتھر امتحان ہے. یہ تو کیا نہیں ہو سکتا تھا کربلا میں, لیکن کیا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے. تے دین دنی دے سائیں تے سیکھاں اتے مکھن پکانا. او ڈاڈا اوکھا کمے بچے دے کے دین بچانا. سخی حسین دا کمے. اس لیے میرے ہاں جی اس لیے پتر یہ میں آپ سب سے گزارش کروں گا پتر کہ صرف جڑا نا ایک بس ایک گل پتر یاد رکھو, بس ایک بات یاد. اوے میرے کاکے, او بچے, اللہ خیر اللہ تینوں سلامت. وہ ایک بس پتر گل یاد رکھو جو مجھے سب سے زیادہ دکھ ہے. میں بات ختم کرنے, سب کچھ ہے, سبیل ہے, لنگر ہے, حلوہ ہے, پھر سب کچھ ہے. پروگرام بڑے بڑے اچھے آج بھی ہوئے ہیں, کل بھی ہوں گے, پرسوں بھی ہوں گے. لیکن پتر دکھ یہ ہے کہ دین کوئی نہیں ہے جس کے لیے قربانی ہوئی. قربانی قطن بیٹا اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ ساڑھے نا دی سبیل لگے گی. ان کو کیا لگے گا؟ قربانی بالکل اس نیت ارادے سے نہیں دی گئی تھی کہ ساڑھے نا دا کو لنگر پکے گا. انہی کا تو صدقہ کھا رہے ہیں بھائی. قربانی دی گئی دین کے لیے. دین کوئی نہیں دین ہے. اور میں نے اس دن بھی کہا تھا, میں آج بھی کہوں گا پتر, اتنی ہماری حالت خراب ہے, اتنی ہماری حالت خراب ہے کہ وہ گلاس, وہ حمام جو سڑک پہ رکھا گیا ہے راہگیروں اور مسافروں کے پانی پینے کے لیے, اگر پلاسٹک کا گلاس ہے تو میرا 15 روپے کا ہوگا, اور اگر سٹیل کا گلاس ہے تو حضرت جی وہ
₹25 کا ہوگا, ₹35 کا. لیکن پتر اتنی ہماری حالت خراب ہے کہ اس گلاس کو بھی ہم نے سنگل لگا کے رکھا ہوا ہے. اتنی تیری اور میری حالت ناقص ہے. اور ادھر بڑا سوکھا کام قوم کو مل گیا, سارا ملبہ حکمرانوں پہ ڈال کے ویلے ہو گئے. نہیں بھائی, انہوں نے باہر گلاس 15 روپے کا چکیا, وہ نواز شریف نے نہیں چکیا. اس لیول کے تو نہیں, وہ جو ہے نا وہ زرداری نے تو نہیں نا اٹھایا بیٹا, ٹھیک ہے وہ ہے ان کا, لیکن اتنا تھڑے والا لیول تو نہیں ان کا کہ 15 روپے والا گلاس بھی اٹھا لیں آ کے. وہ آپ اور میں اٹھا رہے ہیں, مسکرانے میں, وہ آپ اور میں اٹھا رہے ہیں بیٹا. ٹھیک ہے ہر ایک اپنی اپنی چوری کا لیول ہے, لیکن یہ والا نہیں, یہ آپ اور میں اٹھا رہے ہیں. اتنی گراوٹ ہے حضرت. یہ وہ گلاس جو مسافروں کے لیے رکھا گیا ہے, راہگیروں نے پانی, ہم اس کو نہیں معاف کرتے حضرت. وجہ کیا؟ حسینیت صرف اتھے, حسینیت ایتھے نہیں. میں آپ سب سے گزارش کروں گا پتر, اتھے حسینیت لے آؤ. اور جس دن آپ اور میں ادھر حسینیت لانے میں کامیاب ہو گئے, پھر گلاس کو سنگلی نہیں ڈالنی پڑے گی. جس دن ہم ادھر حسینیت لانے میں کامیاب ہو گئے نا, تو پھر ادھر سنگلی ڈالنی, پھر گلاس کو سنگلی ڈالنی. جس دن آپ اور میں ادھر حسینیت لانے میں پھر حضرت جی آپ بے دھڑک ٹوٹیوں کے پاس ہی جوتی اتار کے جائیں گے, آپ کو جوتی اٹھا کے اندر لے کے جانی, کیونکہ پھر ہم حسینی ہوں گے. اور حسینی اس طرح کے کام نہیں کرتے. وجہ صرف یہ ہے کہ صرف سبیل اور لنگر پہ قوم سٹک ہے, اس سے آگے گئی نہیں. مقصد حسین, فکر حسین, انداز حسین, سجدہ حسین, طریقہ حسین, تلاوت حسین, قوم بھول گئی سارا کچھ. دو ہی چیزیں قوم کو یاد ہیں, لنگر حسینی اور سبیل حسینی, باقی کچھ نہیں بھائی. اسی لیے تو پاسپورٹ کا نمبر 100 پہ آ گیا ہے. آپ کو پتا پاکستان کے پاسپورٹ جو رینکنگ جاری ہوئی ہے, کتنا نمبر ہے آپ کے اور میرے ملک کے پاسپورٹ کا؟ 100 نمبر ہے یار. صرف 3 ملک رہ گئے ہیں جو ہمارے پاسپورٹ سے نیچے ہیں, باقی سارے اتے. بنگلہ دیش کا پاسپورٹ بھی تیرے پاسپورٹ سے مضبوط ہے, افغانستان کا پاسپورٹ بھی تیرے پاکستان کے پاسپورٹ سے اوپر ہے. صرف 3 ملک ہیں. اور پتر اگر یہ قوم صرف لنگر حسین اور سبیل حسین تک رکی گئی, اور اس قوم نے عزم حسین, اس قوم نے انداز حسین, اس قوم نے مقصد حسین نہ اپنایا, نہ اپنا اڑنا بچھونا بنایا, تو پتر منو نظر آ رہا ہے اگلے سال وہ 3 بھی زیادہ دوتے ہونے. آج یہاں سے پتر کوئی لائحہ عمل بنا کے اٹھو کہ کچھ کرنا ہے حضرت. کچھ حضرت صاحب, قوم آج تک یہی نہیں فیصلہ کر سکی ہم تتر ہیں کہ بٹیر ہیں. کہیں ہم تتر ہیں اور کہیں ہم بٹیر ہیں. قوم آج تک یہ نہیں فیصلہ کر سکی کہ حسین یا قوم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی حسین کہ کتے حضرت اسی حسین نہ لنے اور کتے. میں مثال کے طور پہ جی, بس میں گل میرے اندر کا درد ہے جی, میں تو بولوں گا. مجھے حضرت کل ایک شادی کا کارڈ آیا اور میں حیران رہ گیا کہ یار ہم کیا ہیں. مثلا شادی کا کارڈ تھا جی, میں نے اس کو پڑھا. شادی کے کارڈ پہ نا ایک طرف دلہے کا نام لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے جی, تو دوسری طرف جو ہے نا وہ دلہن کا نام نہیں لکھا ہوا تھا, بلکہ اس کے بجائے کیا لکھا تھا, دختر نیک اختر. اتنی غیرت بھائی, میری تھی میری نوں دا نا کوئی غیر نہ پڑے, اتنی غیرت. اللہ میں حیران ہوں بھائی, جس دے گھر کارڈ جانا سارے نوں تیری تھی دا نا پہلے ہی پتا ہے. بھائی کارڈ تو نے کھڑے ہو کے کو کالا شاہ کاکو تو نہیں بانٹنے, بھائی میری بیٹی کی شادی آ جائیو. شادی رشتہ داروں میں کارڈ جانے ہیں نا, سب کو بیٹی کا نام پتا ہے, لیکن کیا ہے اتھے جناب اسی حسینی ہوئے دے ہیں پورے, پوری غیرت. نہیں بھائی میں نے نہیں کارڈ پہ بیٹی کا نام لکھنا, دخترے. لیکن حضرت جی روہی دخترے نیک اختر جدو تیار ہو کے میرج حال آندی تے وزارہ میرج حال ہی ویکھدا ہے. یار فیصلہ کرو یار, کتے حسین اور کتے یزید. فیصلہ کرو یار, کو خدا کا نام لو کہ اگر حسین ہے تو پھر ہر جگہ حسین ہے. کارڈ تے نہ لکھ دیاں حسین,
حسینی وہی بیٹی جس کا کارڈ پہ نام نہیں لکھا جا رہا تھا. جی نہیں غیرت ہے, کیوں میری بیٹی کا نام کو غیر پڑے. اب کیا ہے, وہی بیٹی جناب میرج ہال سے تیار ہو, بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی ہے, اب جناب اس کی انٹری ہونے لگی ہے, لائٹیں بند کر دو انار جلیں گے. وہی جس کا کارڈ پہ نام نہیں لکھا جا رہا تھا, دختر نیک اختر تھی وہ, کوئی میری بیٹی کا نام نہ پڑھ رہے, لیکن اب کیا ہے, اب سارا میرج ہال اس کو دیکھ رہا ہے. فیصلہ تے کر لو یار, کتے حسینی بڑے ہونے ہیں اور کتے اسی یزیدی بڑے ہونے ہیں. جب کارڈ پہ نام نہیں لکھا تب حسینی تھے, جب آگے آئے تو فیصلہ کرو یار, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. اور یہ جو میں نے ایک بات کی نا, میں سیالکوٹ تھا جی, ارے کیا نہیں حضرت ہم نے ان کے نام پہ, میں سیالکوٹ دیا سڑکوں تے جناب بیبیاں کن کے نام پہ نکلے ہیں سن لو ذرا, کن کے نام پہ نکلے ہوئے ہیں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا. فرماتے ہیں لیکن بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو. آج اسی فاطمہ کے نام پہ حضرت جی سڑکوں پہ جناب عجیب, اور یہ کام آج بھی ہوا ہے, صبح بھی ہوگا, پھر دوبارہ ہونا ہے. کب بلا 12 ربیع الاول کو جی پہاڑیاں ویکھن چلنے ہیں, وہ جلوس ویکھن. او بھائی عورت کو تو کے لیے حکم ہے, عورت جنی پیچھے چھپ کے نماز پڑھے گی رب دے رسول نو انی سونی لگے گی. عورت کو کس نے اجازت دے دی کہ وہ پہاڑیاں دیکھنے کے لیے سڑک پہ آ جائے؟ عورت کو کس نے اجازت دے دی کہ وہ جلوس دیکھنے کے لیے سڑک پہ آ جائے؟ حضرت آخری بات سن, جن کے نام پہ ہم یہ سارا کچھ تماشے لگا رکھے ہیں ہم نے, سن ان کا انداز. حضرت سیدہ اسما بنت عمیس, یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں, حضرت کی بیوی ہیں حضرت جی. یہ جب سیدہ کائنات کے وصال کا وقت قریب آیا نا, کیونکہ 6 ماہ کا فرق, 28 سال کی عمر مبارک میں میری سیدہ پاک وصال فرما گئی ہیں حضرت جی. میری سیدہ پاک وصال فرما گئی. اللہ حضرت جی نام لے کے بھی نا ڈر آتا ہے یار کہیں بے ادبی نہ ہو جائے حضرت جی, لیکن اللہ کی قسم ہے یہ کیا اس کو کہتے ہیں, یہ جو نیا ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے حضرت, یہ ٹک ٹاک تماشا لگا ہوا ہے. کوئی حضرت ان ٹک ٹاکروں کو نتھ ڈالنے والا نہیں رہا. او بے حیاؤ, کیا انڈیا کے گانے ختم ہو گئے اپنے جسموں کی نمائش کرنے کے لیے؟ اب سیدہ کائنات کا ذکر لگا کے تم اپنے جسموں کی نمائش کرو گی؟ کیا نہیں یہ چڑھ رہا ٹک ٹاک پہ سارا کچھ؟ کو ہے ٹک ٹاکروں کو نتھ ڈالنے والا, کو ہے منحوسوں کو پوچھنے والا؟ اور مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں آسمانوں سے پتھر نہ برس پڑے. وہ چلے ہو ان کے صدقے تو بچے پڑے ہو تم, وہ تمہیں چھوڑ رہے ہیں. کبھی 12 ربیع الاول آئی پھر ان کا نام لیا بچ گئے, 10 محرم آئی پھر ان کا نام لیا بچ گئے, یوم سیدہ کائنات آیا پھر ان کا نام لیا معافی مل گئی, غصہ ٹل گیا, جو غضب والا معاملہ تھا رحمت میں بدل گیا. یوم امام حسن مجتبی آیا پھر اہل بیت کا نام لیا پھر معافی مل گئی. یوم صدیق اکبر آیا پھر توبہ کی پھر معافی مل گئی. کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا اپنے جسموں کی نمائش کرنے کے لیے انڈیا کے گانے ختم ہو گئے جو تم ان کا ذکر لگا کے اپنے فگر اور اپنا جسم اور اپنے بال دکھا رہی ہو؟ اور میں حیران ہوں حضرت جی, 25 کروڑ کا ملک ہے, کوئی انہوں کچھ جتی نہیں انہوں نے منہ مارنا ہے. اور بند کرو یہ مغلظات, جو کر رہی تھی وہی کرتی رہو. جاؤ کرو انڈیا کے گانوں پہ ناچ گانے, جا کے اپنے جسموں کی نمائش کرو, علام اس سے بھی ان کو روکتے ہیں. لیکن ہاتھ جوڑ کے جے میرا ایس پاسے نہ ہو, مارے جاؤ گے سارے, ایک نہیں جو چھڑنا انہوں نے حضرت جی. اللہ میں بہت اب کم فون, کیونکہ مجھے حضرت جی لوگ بھیجتے ہیں, حضرت صاحب بولو تسی, حضرت صاحب دیکھو پیچھے ذکر حسین ہو رہا ہے اور یہ منحوس کتیا کیا کر رہی ہے آگے. میں نے آج سارا دن ہی فون کو ہاتھ لگایا, میرا جمعہ بھی اسی بات پہ گیا سارے کا سارا. مجھے لوگ بھیجتے ہیں, حضرت صاحب دیکھیں پیچھے حضرت امام حسین کا ذکر لگا, یہ کتیا کیا کر رہی ہے آگے. ستی ساری قوم حضرت, کوئی ان کو نتھ ڈالنے والا نہیں ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے حضرت. وہ جاؤ جا کے گانوں پہ کرو گندیو, جا کے اپنے جو تم نے گند کرنا ہے ان کا نام لے کے کیا کر رہی ہو. اگر کسی نے دیکھنی ہو میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے حضرت, میں آپ کو دکھاؤں گا, خدا کی قسم خون کھولتا ہے دیکھ کے.
وہ چوڑیوں ذکر حسین اس لیے رہ گیا کہ ذکر حسین لگا کے اپنے فکر دکھاؤ گی لوگوں کو. کہ ذکر اہل بیت اطہار اس لیے رہ گیا کہ اس کے ذریعے تم اپنے جسم بیچو گی. اب وہ غیرت کرو یار پاکستان والے, اتنے موئے مر گئے ہو تم سارے کے سارے. اور یاد رکھو جتنے نوجوان بیٹھے ہو, پتر اس مرے یزید نو گالاں کٹ کے اپنے اپنے گھر ٹر جانا کوئی دلیری نہیں. جے واقعی امام حسین دے منن والے ہو, آؤ زندہ یزید کو للکارو آ کے. سارے بزدل کٹھے ہوئے ہو. یہ کیا ہوئی, مر کھپ گیا واصل جہنم ہو گیا, وہ اس کو گالیاں دے کے چلے جانا کون سا ہے. اگر واقعی حسین کے ماننے والے, اٹھو یار وقت کے یزید کو ہٹ ڈالو. کوئی نہیں حضرت کو کھیر دی گل کر, مولوی سلیمان دوکڑے پاسے ٹر پے اے سانو 10 لنگر کنے میں لبنا, تو یزید والے پاسے لے چلیں. ہاں مجھے پتہ ہے پتر, میں آج کہہ رہا ہوں حضرت جی آج سے 100 سال پہلے بڑی غیرت والے لوگ موجود تھے. تب اقبال نے کہا آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات. سلیمان مصباحی تو 2023 میں بیٹھا ہوا ہے. اقبال تب کہہ گیا وہ گئے زندہ یزیدوں کو للکارنے والے, وہ ایک کی ماں نے جمے اسی حسین. حضرت اس لیے پتر کوئی معیار بناؤ. یہ پیچھے جتنے نوجوان بیٹھے ہو میرے بچے ہو, خدا کے بندو کوئی بولو میرے بچے ہو, کاہے کوئی یہ زبان نہیں. حضرت جی خدا کی قسم مارے جاؤ گے سارے, میں تم سچ کہہ رہے ہوں. حضرت گناہ معاف ہو جاتے ہیں پتر, بے ادبیاں نہیں معاف ہوتی, گستاخیاں نہیں معاف ہوتی. یہ بڑے پاک نام ہیں 5 پتر, خدا کی قسم. آؤ میرے, میں تمہیں اپنے موبائل میں دکھاؤں جو لوگوں نے مجھے بھیجی ہے, کیا کیا انہوں نے تماشا لگا رکھا ہے. پیچھے ذکر حسین ہو رہا ہے, آگے اللہ معاف کرے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں. ساری قوم سوئی پڑی ہے, میں بری ہو گیا. حضرت میں نے, میری اتنی طاقت ہے نا, خدا کی قسم ہے ایسی طاقت ہوئے میں نے دساں تو کس طرح ذکر حسین لا کے اپنے جسم کی نمائش کی ہے. تیری میں بڑی ٹک ٹاک ویکھاں, مجھ میں طاقت نہیں ہے. ابھی میرے پاس کوئی جماعت نہیں, کوئی تنظیم نہیں میرے پاس اتنی بڑی. میں گھر ٹر جنے ہزاریاں دے, تاری جرت کیویں ہوئی. جا کے اپنا گند کھلارنا ہے تو انڈیا کے گانے لگا کے کھلارو. میرے حسین کا نام اس لیے نہیں کہ پیچھے ذکر حسین لگا کے تم اپنے جسم دکھاتی پھرو. میں بری ہو گیا, میں نے اپنی ڈیوٹی کر دی میرا پتر, اب آپ کا کام ہے. اب فیصلہ کرو پتر, یزید کے حسین. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. میں آخری بات جو سنانے لگا تھا سن پتر ذرا, وہ کیسے تھے. وصال کا وقت قریب آ گیا. اب سیدہ کو فکر دیکھو کیا ہے, کیا کہہ رہی ہیں سیدہ اسماء بنت امیس کو. کہہ رہی ہیں اسماء جب میرا انتقال ہوگا, میرا جنازہ اٹھایا جائے گا, ظاہر چارپائی پہ لے کے جائیں گے نا, تو میرے اوپر ہوگی تو چادر, لیکن پھر بھی جسم کی حیت واضح ہوگی. ہوگی تو اوپر چادر, لیکن اس کے باوجود بھی جسم کی حیت مجھے بڑا کیا بنے گا. ہائے ہائے, اتنے سی تماشے لائے انہوں نے نام تے. وہ کیا کہہ رہی ہیں, یہ فکر ہے جب اٹھے گا جنازہ, چارپائی پہ لے جایا جائے گا, چادر ہوگی, جسم تو ظاہر ہے, یہ فکر ہے. لکھا حضرت سیدہ اسماء بنت امیس نے اسی ترخان سے کچھ کر کے نا سیدہ کے لیے ایک ڈولی ٹائپ بنوائی ہے. اس کو میں عربی میں تو نام کچھ اور لکھا ہے, میں اردو میں اس کو ڈولی ٹائپ ہی کہوں گا. لائیں سیدہ کو دکھائی کا سیدہ اللہ آپ کو لمبی عمر دے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے آپ کو کہا ہے فاطمہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی. اس لیے ان کو پتا تھا میرا وصال ہو جانا. 6 ماہ کے بعد وصال بھی ہو گیا. تو جب آپ کا جنازہ اٹھے گا نا تو آپ کی چارپائی کو ہم اس ڈولی میں اٹھا کے لے کے جائیں گے تاکہ کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکے. ہائے ہائے, سن پھر ذرا, ڈولی میں جانا ہے حضرت, لیکن پھر بھی سن, ڈولی میں جانے کے باوجود بھی کہا اسماء ٹھیک ہے ڈولی میں جاؤں گی, لیکن جب جنازہ اٹھے گا پھر بھی تو لوگوں کے دل میں یہ خیال آئے گا نا کہ ڈولی کے نیچے فاطمہ ہے. اس لیے اسماء اس طرح کرنا, دن کے اندھیرے میں میرا جنازہ نہ اٹھانا, بلکہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ کوئی ڈولی بھی نہ دیکھ سکے. یہ ہے تیری اور میری فاطمہ, یہ ہے سیدہ کائنات حضرت, جن کے نام پہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے پتر ایتھوں حسین زنجیراں لائیے, گلاسا نہ لو, کام کرنا پڑے گا پتر, حسینیت کام کرنا پڑے گا. پھر دیکھو حضرت یہ پاکستان جاتا کدھر ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے,
لیٹ میں کافی ہوا، اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں حضرت. آپ نہیں حضرت، تو وہ اللہ آپ سب کو سلامت. اس لیے پتر پوری کوشش کرنی ہے کہ اندروں بھی میں لیٹ ہو گیا نا، میرا رستے میں رکی گاڑی، تقریباً 160 پہ تھے حضرت. انہوں پولیس والے نے پچھان لیا، وہ کہیں چلان نہیں کٹنا. میں چلان کٹانا. انہوں نے کہا حضرت تھوڑا چلان کٹی ساڑا رہندا کھ نہیں. میں جی تسی نہ کٹو تو میرا رہندا کھ. میں نے جا کے بچوں کو حسین بتانا، میں خود ہی ڈنڈی مار جاؤں. میں نے جو مجھ سے میں نے کہا پتر تو 120 رکھیں گا تو 2 بجے بھی نہیں پہنچتے ہیں، اس لیے اب گاڑی 160 پہ لے کے جانی پڑے گی. مجھے پتہ چلان ہونا ہے. میں نے کہا میں نے ارادہ تن وہ کہ جی اسی چلان کٹیے تھے ساڈا رہندا کھ نہیں. میں نہ کٹواں تو میرا رہندا کھ. میں جا کے بچوں کو حسین کس طرح بتاؤں گا کہ میں خود ہی ڈنڈی مارا ہوں. کٹ 750 نہ مینوں کی فرق پڑنا ہے. لیکن یہ جو نہ کٹوا کے جو میں 1000 اپنی جیب میں رکھوں گا، یہ گندا ترین 1000 ہوگا حضرت. یہ 1000 گندا ترین 1000 ہوگا حضرت. میرا چلان کٹ. بڑا روتے روتے انہوں نے چلان کاٹا میرا کٹوایا. میں ہی ڈنڈی مار دوں گا جو آپ کو حسین بتانے آ رہا ہوں، جو آپ کو. ہاں بٹھاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، چل بچے نے کیا ہے گل میں مزید بول چھڑنا. اس طرح پتر قومیں بنتی ہیں. حضرت عمر فاروق جا رہے تھے، لکھا راستے میں ایک بندہ اور ایک عورت کھڑے تھے. حضرت عمر نے جا کے درہ مارا اس کو. آپ نے فرمایا کیا سڑے ہم کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی یہ میری بیوی ہے. آپ نے فرمایا اگر تیری بیوی بھی ہے پھر بھی تو لوگوں کو بدگمانی میں جو ہے نا وہ ڈال رہا ہے. اگر بیوی ہے تو کہیں سائڈ پہ جا کے سے باتیں کر. اس نے کہا جناب اسی مدینے دے رہن والے بھی نہیں، اسی مسافر ہاں. یہ مدینہ پاک وڑے ہیں، صرف سوچن ڈے ہیں کہڑے پاسے جائیے. حضرت عمر نے درہ اس کو پکڑایا، فرمایا بدلا لے. ایسن پتر وہ لوگ. فرمایا بدلا لے. اور کرتا ہے امیر المومنین آپ نے جو کیا وہ آپ کا بنتا تھا. فرمایا پھر کہا، فرمایا بدلا لے. اس نے کہا امیر المومنین جو آپ نے کیا وہ آپ کا بنتا تھا. آپ نے پھر تیسری بار کہا، آپ نے فرمایا بدلا لے. وہ رو کے کہتا امیر المومنین میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیا. حسین نہیں ہوتا. میں نے اس کو کہا تو چلان نہ کٹے تو پھر آج میرا بھی کک نہیں رہتا ہے. میں بچوں کو جا کے حسین کس منہ سے بتاؤں گا کہ میں نے غلطی بھی کی اور پھر میں نے سزا بھی نہیں، میں ڈنڈی مار آیا اس کو. تو کٹ چلان. اس نے کہا جی یہی کٹی ہے ساڈا کک نہیں رہتا. مصباحی صاحب دا چلان کٹیا جو سارے پاکستان کو کی تربیت کرتا پھر رہا. میں نہیں پتر آج میرا بھی امتحان ہے. کٹ میرا چلان. میں نے غلطی کی ہے. 100 سپیڈ ہے، میں 160 پہ آ رہا ہوں. کٹ چلان میرا. حسینیت میرے پتر. میں کو نیوا تو نہیں ہو گیا چلان کٹا. میری کوئی عزت تو نہیں کم ہوئی. اللہ کی قسم ہے میں نے اس کے لیے کیا وہ میری عزت اور بڑھائے گا. میں پتر نانا کٹا کے آندا چلان صحیح گل. اور جن پولیسی کھڑے ہیں کسی نے اج تو بعد میرا کلپ نہیں سننا ہے. انہوں نے ویخ لیا جن جو ہے آپ ہی ڈنڈی مار کے ٹر گیا. اللہ میرے نال دے غلام باری میرے بچیاں دا ماموں ہے. میں دوئے پی گیا. میں چپ کرو. اج میرے کردار کا امتحان ہے. اج پتہ لگے گا سلیمان مصباحی کنے جو ہے. میں نہ کٹاندا چلان. وہ اپنی محبت میں کر رہے تھے لیکن جدو میرا کلپ آنا گنا اگے کر ویکھے آپ ہی 2 نمبری کر کے ٹر گیا. میں اپنی پگ کو داغ لگنے دوں. میں مر گیا ہوں حضرت. میں اج تک اپنا گھر نہیں بنا سکیا. دنیا میں میرا نام ہے لیکن پتر میں پگ نو داغ نہیں لگن دیتا کدی. اس لیے پتر حسین دے گا. یہ کون بیٹھتا کسی ہاں یہ دیکھو نا یہ میری کمائی ہے میرا پتر. اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر اوتھے ساڈا سارا کچھ جنت. اے امتحان ہے میرا پتر. اے امتحان ہے. 2 امتحان جو تسی جیشیاں میشیاں ایتھے نہیں اوتھے جنت. اے امتحان ہے. اینو امتحان سمجھو. میرے حسین پاک نے امتحان دے دیا. 100 نمبر آئے. تیری میری واری ہے. اس لیے پتر اپنی نمازاں جڑی گل منو جڑا اس بندے نال پیار ہویا نا کیونکہ 2 وجہ نہ ادھر چودھری صاحب سن انہیں نا بھی پیار ہے. منو چودھری صاحب نے کیا پروگرام کرنا ہے اور مجھے پتا تھا کہ یہ آزمائش بن جانی ہے. ظاہر ہے ایک پروگرام ٹائم پہ تو کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. ادھر جدو یہاں نال گیا تو یہاں نے جناب جدو مجھے اپنا نماز دا معاملہ دسیا مینوں بندہ بڑا پسند آیا. میں حضرت تھوڑا دوڑا آ گیا لیکن شکر ہے اللہ نے دونوں پاسوں سرخرو کیتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہیں پتر کم میرے بچے ہو کم کرو اپنا اپنا رول پلے کرو. اے نہیں حضرت جی کہ چودھری صاحب منہ تے بیٹھے نے تمہیں پتہ خوش آمد میری عادت ہی نہیں. اپنا اپنا حصہ پانا ہے. وہ بھی رات نو روز بہ کے یوٹیوب تے
جو کرتے ہیں چودھری صاحب بھی کرن حصہ پاؤ پتر سارے اپنا ادھی ادھی اٹ پوری پوری اٹ جنی جنی پتر چکنی ہے پاکستان دی چکو میرے پترو کلاری ہے اینو پڑھ کے ڈگ پیا میرے بچیو تھلے ادھی چوک روڑا چوک میرے بچیا کوئی بجری چوک چوک تے صحیح کچھ نہ اینو کٹھا کریے اینو کھلاریے میرے بچیو حسینی میں کھپڑ ہی ایڈیا تھا حسینی سب ٹھیک ہو جائے گا پتر میرے پاکستان کی سب سے بڑی بدنصیبی پتہ کیا ہے اتنے پاکستانی کوئی نہیں ہے نون لیگی بھی ہے پیپل پارٹی والے بھی ہے پی ٹی آئی والے بھی ہے سارے ہی ہے دکھ پتہ کیا ہے کہ پاکستان میں پاکستانی کوئی بھی نہیں ہے ہی کوئی نہیں بدنصیبی ہے پاکستانی بنو پتر اور حسینی اج عزم کرو پتر کچھ ٹھوٹیاں تے یہ انہوں نے اینا شامن تو انہوں نے پسند ہی نہیں کیتا اج پتر جن اسپیشل میرے پتر جن پیچھے نوجوان بیٹھے ہو پتر کاکے آپ کسے کو ککھ بھی نہیں ہوندا بس تو سچی نیت نال مدینہ پا کے قرضی بھیجنی ہے یا رسول اللہ میرے کو کام لے لو تو صرف سچی نیت نال حضرت علی پاک دی بارگاہ ایک عرضی بھیجنی ہے علی پاک کوئی کم لو میرے کو تو صرف حسین پاک دی بارگاہ چ ایک عرضی بھیجنی ہے صرف میرے کو کم لو کم پھر پتر ہو لین گے کنی طاقت دین گے کس طرح دین گے کام ہونا دا میرا پتر وہ کہو تے صحیح یار ہوتے عرضی تے پاؤ یار کوئی رونا تے رو اس پاک بارگاہ اقبال نہیں کہتا اللہ حضرت بیٹھے دے نے میں انگلینڈ دا چکر لگا کے آیا ہوں کپڑے کوئی نہیں ہوتے ادھر لیکن اقبال کیا کہتا ہے ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش افرنگ فرمایا مینوں ککھ ننگا ننگا نہیں لبا بڑی بڑی بلڈنگیں چمک دمک ریل پیل گاڑیاں اقبال کہتا مجھے کچھ نہیں متاثر کر سکا پوچھا اقبال کیوں تو اقبال کہتا سن پھر اس لیے ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش افرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف فرمایا ایک خاک جڑی سلائی سی وہ خاک مدینہ دی سی ایک خاک جڑی سلائی سی وہ خاک نجف اشرف شریف دی سی ملدی پئی پتر ہے تو نہیں گل کہ دکان بند ہو گئی جتوں وہ خاک ملدی مل رہی ہے ہی کوئی نہیں دکاندار بہ رہا ہے ویلا بہ رہا ہے سارا دن دکان کھول کے بہ رہا ہے آندا ہی کوئی نہیں وہ سرما منگنا ہاں جی دکاندار ویلا بہ رہا ہے سارا دن بہ رہا ہے جی آندا ہی کوئی نہیں سرما منگنا ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش افرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف تو آتے صحیح باقی پتر ہر ویخ ہوندا کی ہے چلو گل بڑھتی ہوں جی حضرت بابا جی شیر محمد جی شرک پور شریف والے جی رحمت اللہ لکھیا حضرت دا ایک مرید سی تو کسے سکھ عورت تے عاشق ہو گیا پیر تگڑا سی جی پیچھے اور پیر تگڑا ہے تو پیر پہنچدا ہے پیر بوڑدا ہے حضرت کرم رہا حضرت اللہ نے زنا تو بچا کے رکھیا موقع ہی نہیں ملیا کبھی وہ ایک دن نہ کتے او دا بندہ کتے جائے پیا سر تے بشکڑی رکھ کے ملاقات ہوئی رستے جو انہیں کہا کتے انہیں کہا بھائی پیچھے جانا پہ گیا تے جمعے نو واپسی ہوئے گی دن سی حضرت وہ منگل دا انہیں کہا لے بھائی ایک بھی نہیں دو بھی نہیں 3 راتاں ملیاں منہ کالا کرن لئی حضرت ادھروں بھی سنیا آیا کہ بھائی گھر کوئی نہیں تو آئی ادھر سارا پنڈ سو گیا نا وہ حضرت جی پہنچیا گناہ دی نیت نہ لیکن تو پہنچیا نا تو ویکھیا حضرت وہ سکھ ننگی تلوار لے کے نا کوٹھے تے پیرا دین ڈیا ڈر کے نس گیا انہیں کہا واپس آ گیا لگتا اگلے دن دوسرے تو سنیا آیا نہیں انہیں کہا میں تے آیا میرے تو پہلے وہ آ گیا ننگی تلوار لے کے پیرا دین ڈیا میں سر لونا ہے انہیں کہا وہ نہیں آیا انہیں جمعے نو ہی آنا ہے انہیں کہا اچھا ڈر ہوئے گا میرا اگلے دن پھر گیا وہ گیا نا تو سکھ اگے گلی مڑیا تو دروازہ کھولیا انہیں کہا کل نہیں سی آیا اتنے پکی گل لے آ گیا دروازہ کھولیا سی نس گیا ڈر کے پھر سنیا آیا تو آیا نہیں انہیں کہا میں کس طرح آندا میرے اگے تو آیا انہیں کہا تیرے اندر دا ڈارے 2 راتاں ضائع کر چھڑی ایک ہی رہ گئی جمعے رات دی یہ نہ ہوں ضائع کری انہیں کہا ٹھیک جمعے رات نو شرک پور شریف بابا جی شیر محمد رحمت اللہ تعالی پروگرام ہوندا سی ادو لوگ پیراں نو منن والے سن جی عقیدہ پکا سی جی ٹھیک ہے جی وہ جمعے رات نو محفل تے ٹر گیا لنگر کھادا لینے لگ گیا پیراں دا ہاتھ چومن لی تے اجازت لین لی وہ لکھیا انہیں 2 ہاتھ چومے نا جا کے پیراں دا تے ہاتھ چھڑا کے ہن اوتھے چلیے
تو پیرا نے ہاتھ پھڑ کے نا اشارہ کیتا لاگے ہو تو لاگے ہویا تب کان چ کہن لگے وہ بیلیا وہ بعد آ جا ہوں سانو کنی واری سکھ بنانا ہی بعد آ جا سانو کنی واری سکھ 2 دن ہو گیا پہرا دن دیا مرید اتنے چلیا تو عرضی تے پا کس دن پھر ویخ تیرے سر تے کیویں پہرا دن دن میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی واری جاواں اچیاں تو جنہ نیویاں سنگ نبھائی تے خش خش جتنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں وما علینا الا البلاغ المبین.